الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے ایک لفظ کی تحقیق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ بار بار آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اس لفظ کا تذکرہ قرآن عظیم میں فرمایا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو آج ہم آپ کے سامنے لفظ متقین کی تحقیق اور اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیں، لفظ متقین اسم فاعل ہے اور باب افتعال سے ہے، صیغہ جمع مذکر سالم ہے۔ یہ لفظ متقین جمع مذکر سالم، اس کا جو واحد ہے وہ ہے متقن۔ متقن ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، لفیف لفیف مفروق ہے، معتل بدو حرف لفیف کہ جس کلمے میں دو حرف علت پائے جائے اسے لفیف کہا جاتا ہے۔ اب اس کی دو قسم ہو جاتی ہے، مفروق مقرون۔ اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہو تو مقرون، جدا جدا ہو تو مفروق۔ تو یہ جو لفیف ہے یہ لفیف مفروق ہے کہ اس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حروف علت ہے۔ فا کلمے کی جگہ واو ہے، لام کلمے کی جگہ یا ہے، تو اس کو بولیں گے لفیف۔ اور اسی کے ساتھ لفیف مفروق کہ دونوں حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کے درمیان ایک حرف انفصال ہے، جدا جدا، تو اس کو بولیں گے لفیف مفروق۔ اب اس کے بعد میں یہ بتا دیا کہ اس میں فاعل ہے، متقین کی جمع ہے، اور یہ جو قرآن مجید میں ھدی للمتقین ہے تو یہ جو ہے بحالت جر ہے، چونکہ متقون ہو یا متقین، متقون تو بحالت رفع، متقین یہ بحالت نصب اور بحالت جر دونوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، اب متقین کو سمجھنے کے لیے اس کا آپ مصدر تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اس کا جو مصدر ہے وہ ہے لفظ اتقاء، اتقاء بروزن افتعال۔ تو اتقاء اس کا مصدر ہے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ اتقاء کی جو اصل ہے وہ ہے اوتقاء، اوتقاء، ہاں اوتقاء۔ تو دو جو تا ہے اس میں جو پہلی تا ہے وہاں اصلاً واو ہے، اور جو اخیر میں جو حمزہ ہے وہاں اصلاً یا ہے۔ تو اوتقاء یہ جو ہے اصل ہے اتقاء کی، جو کہ متقینہ کا مصدر ہے۔ تو مصدر خود اپنے اصل پر نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ سمجھ جائیں تو آپ کو یہ تمام الفاظ، متقین ہو یا متقین سے متعلق جو بھی الفاظ ہو وہ سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتقاء کی اصل ہے اوتقاء۔ بعض حضرات یہاں پر میں یہ بات بھی دور کر دوں کہ بعض لوگوں کا، بعض حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل میں اتقاء کی اصل اتقاء ہے، یعنی جو تا ہے اس میں ایک تا مادے کا ہے اور ایک تا افتعال کا۔ اس کو رد فرمایا ہے صاحب تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی صاحب نے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ متقینہ میں جو ہے ففاؤہ واو لا تاء، کہ اس کا جو فا ہے وہ واو ہے، تا نہیں ہے۔
تو یہ گمان دور کر دے کہ یہاں پر یہ تا ہے، تا نہیں ہے بلکہ واو ہے۔ ہاں ایک صیغہ اس طرح کے جو ہے الفاظ بھی آتے ہیں، تقا یتقی یہ بھی آتا ہے، لیکن یہ جو اتقاء ہے یہ اس سے نہیں ہے، یہ اس سے نہیں ہے۔ تقا یتقی والا جو معاملہ ہے کہ فا کلمے کی جگہ تا ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ فا کلمے کی جگہ اصلاً تا ہے، بلکہ فا کلمے کی جگہ اصلاً جو ہے واو ہے۔ تو یہ خیال آپ دماغ سے نکال دیں کہ فا کلمے کی جگہ اصلاً تا ہے، نہیں بلکہ فا کلمے کی جگہ اصلاً واو ہے۔ تو اس کی اصل ہے اوتقاء۔ اتقاء بنا کیسے؟ تو اس کے بارے میں یہ جو ہے یاد کر لیں کہ پہلے واو کو تا کر دیا گیا، واو کو تا کر دیا گیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا، کیونکہ ایک تا یہ ہو گئی اور ایک پہلے افتعال کی تا تھی، دو تا جمع ہو گئے، دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا۔ واو کو تا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ ہے، قاعدہ ہے کتب صرف میں، آپ نے یقیناً وہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمے میں ہو اور اصلی ہو تو وہ واو اور یا تا ہو جاتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو ہے اور وہ باب افتعال کے فا کلمے میں ہے، اصلی بھی ہے، تو لہذا واو کو تا کیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا، تو اتقاء ہوا۔ اب رہا یا کا معاملہ، تو پہلے جو ہے کیا کیا گیا، یا کو حمزے سے بدل دیا گیا تو ہو گیا اتقاء، اب حمزہ ہو گیا۔ اب یا کو حمزہ کیوں کیا گیا؟ اس کے تحت بھی شاید آپ نے قاعدہ پڑھا ہو، قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ طرف میں ہو یا نزدیک طرف ہو اور الف زائدہ کے بعد ہو تو حمزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یا طرف میں ہے اور پھر اسی طرح الف زائدہ کے بعد ہے تو یا کو حمزے سے بدل دیا گیا اسی قاعدے کے تحت۔ تو مصدر جو تھا اوتقاء، اس کی ہم نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دیا کہ اصل میں اوتقاء ہے، بعد میں یہ بنا تعلیل ہو کر اتقاء، اتقاء۔ تو مصدر کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ اب اسی مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے متقین، یہ تو جو ہے بحالت نصب و جر ہم اس کو مان سکتے ہیں، بحالت رفع متقون آئے گا، کیا آئے گا؟ متقون۔ تو متقون ہو یا متقین ہو، دونوں کی ہم آپ کے سامنے تعلیل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بحالت رفع آپ لے لے متقون، تو متقون جو بحالت رفع ہے اس کی جو ہم اصل نکالیں گے وہ نکالیں گے متقیون، متقیون، متقیون۔ کیا کیا گیا؟ تو دیکھیں اس میں فا کلمے کی جگہ جو ہے واو ہے، اور کیا کیا گیا اس میں؟ اصل میں بعد میں کیا بنا؟ متقون، تو اس کی اصل ہے متقیون۔ کیا کیا گیا؟ واو کو تا سے بدلا گیا، تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا تو متقیون ہوا۔ اب واو کو تا کیوں کیا گیا؟ میں نے قاعدہ پہلے بتا دیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمے میں ہو، اصلی ہو، تو وہ واو اور یا تا ہو جاتے ہیں، تا کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں متقیون باب افتعال کے فا کلمے میں ہے، اصلی بھی ہے، واو کو تا کر دیا، تا کا تا میں ادغام کر دیا تو متقیون ہوا۔ ابھی تک پورا بنا نہیں، متقون ابھی پورا نہیں بنا، متقیون ہے اب ہوا۔ اب پھر جو ہے کیا ہوا؟ تو متقیون، تو یا یون جو ہے یہ یہاں پر یہ ہوا کہ یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل قاف کو، قاف کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد اب جب یا کی حرکت قاف کو دیں گے تو قاف پر ضمہ ہوگا۔ اب جو ہے
ضمے کی وجہ سے جو یا ہے اس کو واو سے بدل دیا جائے گا، تو دو واو کا اجتماع ہو گیا۔ پہلے سے ایک واو تھا، اب جو ہے یا ہے اس کو بھی واو سے بدل دیا گیا، تو دو واو کا اجتماع، لہذا ان میں سے جو پہلا واو ہے اس کو گرا دیا گیا، متقون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی سے جو بحالت نصب و جر متقین، یہاں پر بھی جو ہے بالکل اسی طرح، لیکن تھوڑا سا خالی فرق ہوگا۔ تو متقینہ کی اصل ہوگا متقیین، متقیین، کیا ہوگا؟ متقیین۔ یہاں پر بھی جو واو ہے اس کو تا سے بدلیں گے اور تا کا تا میں ادغام کر دیں گے، قاعدہ وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا اس متقونہ میں اور اتقاء میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے بعد میں تقیین آیا، تو یہاں پر کسرے کو دشوار رکھتے ہوئے کسرے کے بعد، یعنی کسرے کے بعد جو یا ہو اور پھر یا پر کسرہ آ جائے تو وہ کسرہ یا پر دشوار مانا جاتا ہے۔ تو یا پر کسرے کو دشوار رکھتے ہوئے کسرے کے بعد، لہذا اس یا کے کسرے کو جو ہے ہم نے جو ہے حذف کر دیا، تو دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے، دونوں یا، ان میں سے ایک یا کو گرا دیا جائے گا تو ہو جائے گا جو ہے متقین، متقین، آرام سے متقین ہو جائے گا، خالی تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ تو متقون اور متقین یہ دونوں کی تعلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور لفظ اتقاء جو اس کا مصدر ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور کون کون سے قاعدے جاری ہوئے وہ قاعدے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ متقین جو ہے اس میں فاعل، اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اور مزید جو ہے وضاحت ہو جائے۔ تو متقینہ کا جو مصدر ہے وہ ہے اتقاء، اتقاء۔ تو اتقاء جب مصدر ہے باب افتعال سے، افتعال کے وزن پر، ماضی کیا آئے گا؟ تو پہلے ہم ماضی کے گردان کر لیتے ہیں اور اس میں جو بھی تعلیل ہو وہ بھی بتا دیں گے، اور مضارع کی پھر گردان کریں گے، جو بھی اس میں تعلیل ہو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ تو دیکھیں ماضی کے جو ہے ماضی کی گردان، اتقا، اتقیا، اتقوا، اتقت، اتقت، اتقین، اتقیت، اتقیتما، اتقیتم، اتقیت، اتقیتما، اتقیتن، اتقیت، اتقینا۔ یہ گردان ہو گئی، کل 14 صیغے ہو گئے۔ دیکھیں جو شروع کے جو صیغے ہیں ان میں جو ہے تعلیل ہے۔ اتقا اس کی اصل ہے اتقایا، اگر پوری اصل نکالیں گے تو ہو جائے گا ایوتقایا، ایوتقایا، ٹھیک ہے، ایوتقایا، یعنی جو تا ہے اس کی اصل، اس کی جگہ اصلاً جو ہے واو ہے، ایوتقایا۔ تو وہی باب افتعال کے فا کلمے میں اگر واو آ جائے اور وہ اصلی ہو تو اس واو کو تا سے بدل دیا جاتا ہے، لہذا واو کو تا کر دیا گیا۔ ہر ایک صیغے میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، اسی قاعدے کے تحت واو کو تا کر دیں گے۔ تو اتقا، اب یا پر چونکہ فتح ہے اتقایا، اب یا کو الف کر دیں گے۔ کیوں یا کو الف؟ اس لیے کریں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو اور ماقبل حرف مفتوح آ جائے تو اس واو اور یا کو الف کر دیتے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں اتقایا یا متحرک ہے اور اس سے پہلے جو قاف ہے وہ حرف مفتوح ہے، تو اسی کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا جائے گا تو ہو جائے گا اتقا۔ اس کے بعد ہے اتقیا، تثنیہ میں تعلیل نہیں ہوگی، کیوں کہ اگر تثنیہ میں تعلیل ہو جائے تو پھر تثنیہ کا صیغہ اور جو واحد کا صیغہ ہے ان دونوں میں بالکل جو ہے بالکل ایسا نہیں لگے گا کہ دونوں ایک جیسا لگے گا، اور بالکل تبدیلی دونوں میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میں اتقوا،
اس کی اصل ہے اتقیو، اتقیو، اتقو کے اصل اتقیو، کیا کیا گیا؟ یا کو الف سے بدل دیا گیا. کیوں؟ وہی قاعدہ کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو، ما قبل حرف مفتوح ہو، تو اس واو اور یا کو الف کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ قاعدہ پایا جا رہا ہے، یا کو الف سے بدل دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک کو یعنی الف کو گرا دیا گیا، اتقو ہو گیا. اس کے بعد ہے اتقت اور اتقتا. تو اتقت کی اصل ہے اتقیت، بس یا کو الف کر کے جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے، تو اتقت اور اتقتا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں اتقینا، اتقیتا، یہ جتنے صیغے ہیں یہاں لام کلمہ ساکن ہے اور اس میں جو ہے کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، بس شروع میں خالی جو ہے واو کو تا سے بدل دیا گیا ہے. اخیر تک اتقیتو، اتقینا، جمع متکلم کے صیغے تک اس میں صرف لام کلمہ ساکن ہے، باقی اور کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے. بس وہی میں نے بتا دیا کہ تا جو ہے شروع میں وہ اصلاً واو تھا، واو کو تا سے بدل دیا گیا، بس اتنا ہوا ہے. مضارع کے صیغے دیکھ لیں. مضارع کی گردان یتقی، یتقیانی، یتقون، تتقی، تتقیانی، یتقین، تتقی، تتقیانی، تتقون، تتقین، تتقیانی، تتقین، اتقی، نتقی. تو مضارع کی جو گردان ہے اس میں بھی تعلیل ہوگی. تو یتقی جو ہے، یتقی اس کی اصل ہے یوتقیو، یوتقیو. تو واو کو تا کر دیا گیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا، تو یتقیو ہوا. اب یا کو ساکن کر دیں گے تو یتقی ہو جائے گا. یتقی ساکن کیوں کریں گے؟ علم الصیغہ کے اندر وہ قاعدہ نمبر 10 ہے کہ فعل کا لام اگر واو اور یا ہو اور کسرے اور ضمے کے بعد ہو تو وہ واو اور یا ساکن ہو جاتے ہیں، اور اگر فتح کے بعد ہو تو باقاعدہ قالا الف ہو جاتے ہیں. تو اسی قاعدے کے تحت یا کو ساکن کر دیں گے تو یتقی ہو جائے گا. تثنیہ ہے یتقیانی اور یتقون. یتقون کی جو اصل ہے وہ ہے یوتقیون، پوری اصل یوتقیون. تو واو کو تا کر دیں گے، تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو یتقیون ہوگا. اب جو ہے یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل قاف کو دیں گے، قاف کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد. تو اب پھر ضمے کی مناسبت سے واو کو یا کو یا واو کریں گے، دو واو کا اجتماع ہوگا، پہلا والا واو کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا یتقون. اسی طرح تتقی میں وہی تعلیل ہے جو یتقی میں ہے. تتقیانی، یتقین بالکل جو ہے اپنی اصل پر ہے، صرف جو ہے واو کو تا کیا گیا ہے. اسی طرح تتقی میں وہی جو یتقی میں ہے. تتقیانی، تتقونا میں وہی تعلیل ہے جو یتقونا میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اسی طرح تتقین، تتقیانی، تتقین. تو اس میں یہ یاد رکھیں جو جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے تتقین، یہ تو اپنی اصل پر ہے یتقینا کی طرح، خالی جو ہے واو کو تا کیا گیا ہے. باقی جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تتقینا، تو اس کی اصل ہے جو ہے تتقیین، یعنی پوری اصل نکالیں گے تو توتقیین. کیا؟ توتقیین. تو واو کو تا کریں گے، تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو تتقیین. اب کیا ہوگا؟ یا پر کسرے کو دشوار رکھتے ہوئے کسرے کے بعد جو ہے کسرے کو ہم نے جو ہے یا کی کسرے کو گرا دیا تو یا ساکن ہو گئی. اب دو یاووں کا اجتماع ہوا، پہلے والے یا کو گرا دیا تو ہو گیا تتقین. اسی طرح اتقی اور نتقی، اتقی اور نتقی. تو اتقی، اوتقی، نتقی، نوتقی.
تو یہ جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ تعلیل پیش کی ہے، اور ماضی اور مضارع کے گردان آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب جو امر کے جو صیغے ہیں وہ ہے اتقی، اتقیا، اتقو، اتقی، اتقیا، اتقین۔ تو اس میں جو ہے اتقی جو پہلا صیغہ ہے، اس میں چونکہ یا تھی تو وہ امر کی وجہ سے وہ یا گر گئی، اتقی ہو گیا۔ اتقیا تثنیہ میں واپس آ گئی، اتقو قاف کے ضمے کے ساتھ، قاف کے ضمے کے ساتھ، اصل میں اتقیو تھا، اتقیو۔ وہی جیسا میں نے آپ کو بتایا یتقیون، تو یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دیا، یا جو ہے گرا دیں گے پھر بعد میں۔ اتقی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اتقیا، اتقین۔ امر غائب معروف کے صیغے آتے ہیں لیتقی، لیتقیا، لیتقیو، لیتقو، لتتقی، لتتقیا، لتتقین، لاتقی، لنتقی۔ الاتقاء جو مصدر ہے اس کا معنی آتا ہے پرہیز کرنا، خوف کرنا، پرہیزگار ہونا۔